السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں. میرا پیغام تمام قادیانی نوجوانوں کے لیے ہے جن لوگوں کو ابھی تک اس بات کی اصلیت نہیں پتہ کہ ایکچولی مرزا غلام احمد قادیانی تھا کون، اور انہیں مس گائیڈ کر کے قادیانی بنایا گیا پیسے کی لالچ میں، عورت کی لالچ میں، وومنائزنگ اور زنا اور شراب، ان ساری چیزوں کی لالچ میں، اور بالخصوص یورپ اور مغرب کے ویزا کی لالچ میں. دیکھتے جائیے، ثبوتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے. مرزا ہادی بیگ کا بیٹا تھا مرزا غلام مرتضیٰ، اس کا بیٹا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اور دوسرا بیٹا تھا غلام قادر. 1857 کے بعد کی بات ہے جب انگریزوں کی چاپلوسی، ان سے وفاداری کے لیے یہ ان کا خاندان بہت زیادہ مشہور ہوا اور انگریزوں کے بہت قریب رہے. روحانی خزائن جلد 13 پیج نمبر 4 میں جے ایم ولسن کا لیٹر آتا ہے غلام مرتضیٰ مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کو. I have pursued your application reminding me of your and your family's past and I am well aware of it. میں نے تمہارا خط پڑھ لیا اور جس میں تم نے اپنے اور اپنے خاندان کی ہماری برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وفاداریوں کا ذکر کیا، اور میں اس کو بخوبی جانتا ہوں. You and your family remain devoted and faithful. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی فیملی اور آپ جو ہیں بڑے ہمارے وفادار ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے جلد 13 روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، پیج نمبر 7. غلام قادر، اس کے بھائی کو، مرزا قادیانی کے بھائی کو 29 جون 1876 میں لیٹر آتا ہے برطانوی گورنمنٹ کا. ڈیپ کنڈولنس آف یور فادر دا فیتھفل چیف آف دا گورنمنٹ. سب سے زیادہ وفادار آدمی، وفاداروں کا بادشاہ ہماری حکومت کا. آئی ول اسٹیم یو ود دا سیم رسپیکٹ ایز دیٹ آن یور لائل فادر. میں تمہیں وہی عزت دوں گا جیسے تمہارے والد کو میں احترام دیتا تھا. I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favorable opportunity occurs. میں تمہاری مالی اور معاشی ہر اعتبار سے امداد کرتا رہوں گا جب جب تمہیں ضرورت پڑی. پھر آتا ہے روحانی خزائن جلد 15 پیج نمبر 156 156 میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا کہ انگریزوں کے وفادار رہو. پھر لکھتا ہے روحانی خزائن اسی کی کتاب جلد نمبر 6 پیج نمبر 380. اسلام کے 2 حصے ہیں. اس نے اسلام کو ڈیفائن کیا کہ ہمارے اسلام کے 2 حصے ہیں جو اس نے انٹروڈیوس کرایا اپنی طرف سے. ایک کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرا اس سلطنت کی اطاعت کریں کہ جنہوں نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. نعوذ باللہ. اچھا جی، پھر کہتا ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ نمبر 357 357. یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقے میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے پیشوا بنایا ہے ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اس فرقے میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں ہے. یہ فرقہ جہاد کی تعلیم کو بالکل جائز نہیں سمجھتا اور یہ فرقہ جہاد کو حرام جانتا ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی. جامع مسجد دہلی سے مسلمان اٹھا تھا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا. علماء کو توپوں سے باندھ کے ان کے پرخچے اڑا دیے گئے تھے. علامہ کفایت علی کافی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ان کی قمیض اتار کے 80-90 سال کے بزرگ کی کمر پہ استریاں پھیری گئی تھیں کوئلے والی، اور پھر مرچیں چھڑک کے پھر استریاں پھیری گئی تھیں کہ فتویٰ واپس لو. انہوں نے فتویٰ واپس نہیں لیا، ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا. اس وقت اس بدبخت نے جہاد کے خلاف تعلیمات دیں، مسلمانوں کو اکسایا کہ انگریزوں کی وفاداری کرو. پھر، اور یہ انگریزوں کا ٹاؤٹ اس لیے تھا اور اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اسے پروموٹ کیا جاتا تھا. اس کا جتنا بھی لٹریچر تھا، مسلمان بڑے خستہ حال تھے اور اس کی کتابیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں. انگریز ہی اسے پرنٹ اور پبلش کراتے تھے. روحانی خزائن جلد 11 پیج نمبر 291. اب دیکھیں گستاخیاں جو اس نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی. ان میں سے بھی میں 2-3 صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی تو میں بیان کر ہی نہیں سکتا. ان کو، ان کے جو بزرگ تھے، ان کو نعوذ باللہ ان کے کریکٹر پہ یہ بلیم کرتا ہے. کہتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر پایا. نعوذ باللہ، مجھے الفاظ نہیں دہرانے چاہیے تھے، لیکن میں صرف ان قادیانیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا یہ مرزا قادیانی ایکچولی تھا کیا، اور یہ میں ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں. آگے آئیں جناب. پھر لکھتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ ہیں مرزا قادیانی کے. پھر روحانی خزائن جلد 15 پیج نمبر 155 پہ کہتا ہے
میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہارات شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں اسے بھر سکتی ہیں۔ اتنی کتابیں اور رسائل لکھے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی 2-4 کے علاوہ ان میں سے کوئی پبلش اس کے نام سے نہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کی ٹوٹل کتابیں جو ہیں وہ 84 سے 90 کے درمیان ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے تو 50 الماریاں اگر بھر سکتی ہیں تو یہ مختلف ناموں سے شائع کر کے مختلف مکاتب فکر کے مدارس اور جامعات میں تقسیم کی گئیں جہاد کی نفی کے لیے۔ بہت بڑا پروپیگنڈا تھا۔ آج بھی جو ہمیں کہا جاتا ہے نا جہاد بالنفس ٹھیک ہے، کشمیر والا جہاد کوئی نہیں، عافیہ صدیقی کو واپس لانے والا جہاد کوئی نہیں، برما فلسطین کے جہاد کی بات نہ کرو، امن کا درس دیتے اسلام، یہ اس نے اس دور میں انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اب آتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ ظلم کیا، گلف وار میں پورے عرب ممالک کو اس نے شکست دی، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اسرائیل، وہاں پر جب مودی جاتا ہے تو اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر مودی کا کوئی جا کے استقبال کرتا ہے اور اپنے طور پہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ مرزا قادیانی کے سب سے بڑا خلیفہ جو اسرائیل میں موجود ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسرائیل کیوں ان کا اتنا بڑا خیر خواہ ہے؟ آپ یہ رپورٹ دیکھیں، میگزین ہے اسرائیل کا جس کا نام ہے دا اسٹیٹ آف اسرائیل، اس میں لکھا ہے کہ 600 قادیانیز آر پریزنٹ ان اسرائیلی آرمی، جو پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ گئے تھے ازائلم لے کے مختلف ممالک کا، اور وہاں جا کے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اسرائیلی آرمی کی حمایت میں۔ اور یہی دا لندن پوسٹ اس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں جیوش پروفیسر IT ناؤمی لکھتا ہے کہ جناب 600 قادیانی اسرائیلی آرمی کا حصہ ہیں، اور قادیانیز ہیڈ کلیکٹڈ ڈونیشنز فار انڈین آرمی آفٹر کارگل وار اگینسٹ پاکستان۔ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے پاکستان کے خلاف انڈین آرمی کی حمایت کے لیے۔ اور ابھی کیا لکھا ہوا ہے، 13 دسمبر 2019 کو انڈیا کا منسٹر BJP کی پارٹی کا ایک قرارداد پیش کرتا ہے کہ سٹیزن شپ ایکٹ جو مسلمانوں کے خلاف بنا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ دوسرے ممالک میں جو ہندو اقلیتیں ہیں انہیں انڈیا کا اسائلم دیا جائے اور وہ انڈیا میں آ کے آباد ہوں۔ ان ہندوؤں کے علاوہ صرف ایک مذہب کو انہوں نے اسپانسر کرنے کا کہا کہ ہاں، پاکستان میں جو موجود قادیانی ہیں اگر وہ اسائلم انڈیا کا لینا چاہیں تو انہیں دیا جائے، اور یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور کرنے کی بات چل رہی ہے انڈین پارلیمنٹ میں۔ انڈیا کیوں اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں ان پہ؟ اسرائیل کیوں اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں ان پہ؟ امریکہ اور برطانیہ کیوں اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں ان پہ؟ یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور پاکستان کے کئی لوگ جنہیں امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا، جرمنی، فرانس کا ویزا نہیں ملتا، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنا ایمان تبدیل کر کے اپنا مذہب قادیانی شو کرتے ہیں ان کی ایمبیسی میں جا کے، تو انہیں ویزا مل جاتا ہے۔ کیوں اتنی مہربانیاں ہیں؟ سوال میں آپ لوگوں پہ رکھتا ہوں۔ جتنے بھی نوجوان اس وقت قادیانی ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ یہ جھوٹا مذہب ہے، اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔